اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ عبرانیوں 5 باب کی 7 سے 9 آیت۔ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ اب مہربانی سے یہ سمجھ لیں، اگرچہ کہ وہ خدا کا بیٹا تھا، اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا۔ اور یہ اور بھی بہتر ہے، اگر میں اس کی گہرائی میں جاؤں تو حقیقت میں لکھا ہے کہ یسوع نے وہ تجربہ اور روحانی ہتھیار حاصل کیے جس کی اسے ضرورت ہے، تاکہ وہ دکھ جو اس نے سہے وہ ہماری نجات کا بانی بنے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس اختیار ہے کہ یہ استحقاق رکھوں کہ آج یہ کام کروں، کیونکہ میں ان چیزوں سے گزری ہوں جو کہ میرے لیے بہت ہی مشکل تھیں، اور میں یہ بتا بھی نہیں سکتی کہ وہ کس قدر مشکل تھیں اور انہوں نے مجھے کتنی تکلیف پہنچائی، لیکن اس سے مجھے اوزار مل گئے۔ اور میں آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمت نہ ہاریں، کیونکہ خدا آپ کو اس میں سے حفاظت سے گزار لے گا اور وہ آپ کو نکال لے گا، اور آپ پھر پہلے جیسے شخص نہیں رہیں گے جیسے آپ پہلے تھے۔ آپ تجربہ حاصل کر کے ابلیس کے لیے مقابلے کے ساتھ باہر آئیں گے۔ ہر کوئی جب لوگوں کو نوکری پر رکھنا چاہتا ہے تو وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس تجربہ ہو۔ خدا کے پاس بہت سے کام موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ زمین پر کسی بھی شخص سے زیادہ خدا کے پاس کام موجود ہیں، اور وہ اپنے لیے تجربہ کار لوگوں کی تلاش میں ہیں۔ میں اس وقت تک منادی کروں گی جب تک آج میں خوش نہ ہو جاؤں۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایسے لوگ ڈھونڈ رہا ہے جن کے پاس ماہرانہ تجربہ ہو، جس پر وہ بھروسہ کر سکے۔ ہاللیلویا! میں بہت سے لوگوں میں منادی کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ خدا نے مجھے بتایا، وہ وقت میرے لیے نہایت شاندار تھا، اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ یہ یاد رکھو، تم جتنے بھی لوگوں کی مدد کر سکتی ہو تو اتنے ہی لوگوں کو دکھ بھی پہنچا سکتی ہو۔ اس لیے ہاں، میں ٹیلی ویژن پر ہوں، دنیا کے 2/3 حصے میں اور سینکڑوں زبانوں میں۔ او میرے خدا، ایک ابتری کا شکار عورت جس پر تشدد کیا گیا تھا، یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ میں کون ہوں کہ یہ سب کر سکتی؟ کچھ بھی نہیں۔ خدا دنیا کے کمزوروں اور بے وقوفوں کو چنتا اور استعمال کرتا ہے تاکہ لوگ یہ سب دیکھ کر حیران ہوں اور سوچیں کہ یہ سب ہماری سمجھ سے باہر ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن میرے پاس تجربہ ہے۔ اے خدا، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ یوحنا 11 باب 11 سے 16 آیت۔ اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں۔ پس شاگردوں نے اس سے کہا، اے خداوند، اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا۔ یسوع نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا، مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا۔ تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا، یعنی مر چکا ہے، اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا تاکہ تم ایمان لاؤ، لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں۔ یقین کریں مجھے یہ حصہ پسند ہے۔ پس توما نے جسے توام کہتے تھے اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ دیکھیں۔ وہ سوچ رہا ہے کہ اس نے پھر وہی کیا ہے، اور اب وہ وہاں جا کر ایک مردے کو زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔
اور ہم سب مارے جائیں گے۔ وہ پریشان تھا اور کہا، اور توما نے کہا ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی توما ہے؟ سنیے، آپ میں سے کتنے ہیں جن کی زندگی میں توما ہے؟ آپ کسی بڑی چیز پر یقین رکھنا چاہتے ہیں اور وہ مسلسل اسے ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید رکھیں کہ آپ توما نہیں ہیں۔ کہانی میں یہ میرا سب سے پسندیدہ حصہ ہے، آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ اس نے ان کی خاطر انتظار کیا۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ خدا آپ کا انتظار کر رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرا خیال ہے کہ وہ ممکن طور پر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن انتظار کرتے ہوئے کیا چاہتے ہیں کہ میں کروں؟ دیکھیں، غضبناک ہونا چھوڑ دیں، یعنی ہر مرتبہ جب کوئی آپ کو اچھا احساس نہ دلائے یا آسانی سے ناراض ہونا ترک کر دیں۔ یسوع نے انتظار کیا تاکہ وہ انہیں ایک بڑا سبق دے سکے۔ جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا، اگر آپ بھیدوں کو پسند نہیں کرتے تو آپ خدا کے ساتھ رہنا پسند نہیں کریں گے۔ آپ کی چھوٹی سی زندگی میں بہت خوبصورت کچھ ہو رہا ہے جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے، جبکہ آپ بڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی سوچ پیچھے کی جانب ہوتی ہے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھ سکتی ہوں اور میں کہہ سکتی ہوں کہ میں سمجھ گئی ہوں، لیکن اب بھی شاید ایسی کچھ چیزیں ہیں جو میں کبھی بھی نہیں سمجھوں گی جب تک کہ میں آسمان پر نہ چلی جاؤں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے ناانصافی لگتی ہیں اور وہ چیزیں مجھے ٹھیک بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ خدا لوگوں کو برکت دے رہا ہوتا ہے اور آپ سوچتے ہیں میرا مطلب ہے واقعی؟ اے خدا، میں روزہ رکھتی ہوں، دعا کرتی ہوں، دیا کی دیتی ہوں۔ شاید یہی مسئلہ ہے کہ آپ ان اعمال پر بھروسہ کر رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں آپ سے زیادہ روحانی ہوں۔ آپ کے خیال میں مجھے کہاں سے معلوم ہوا؟ میں نے ایسی زندگی گزاری ہے۔ مجھے یاد ہے جب خدا نے میرے دوستوں کو کوئی چیز دی جس کے لیے میں ایمان رکھے ہوئے تھی، اور میں یہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ انہیں یہ مل گئی ہے، کیونکہ میرے نزدیک میں ان سے زیادہ روحانی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ ان سے کہیں زیادہ روحانی تھی۔ وہ مستحق نہیں تھی بلکہ میں تھی۔ میں نے سوچا کہ خدا نے غلطی کی ہے، اور میں بتانا چاہتی ہوں کہ میری دوست وہ چیز مجھے دکھانے کے لیے آئی۔ میں نے اداکاری شروع کر دی، او خداوند کی تعریف ہو۔ میں نے دکھاوے کے انداز میں کہا کہ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، لیکن اندر سے میں سوچ رہی تھی اے خدا اسے یہاں میرے گھر سے فوراً لے جا، اس سے پہلے کہ غصے سے میرا دماغ خراب ہو جائے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ خدا اکثر اس طرح کی چیزیں کرتا ہے، اس لیے نہیں کیونکہ وہ حقدار ہیں، بلکہ آپ کے اندر ایمان کو بڑھانے کے لیے کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک مقناطیس کی طرح تھا، اور میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ میرے اندر اس قسم کا حسد اور جلن موجود ہے۔ اور ہاں، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب میرے اندر ہے۔ میرے خیال سے میں بہت روحانی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کچھ باتیں سیکھی ہیں، جانتے ہیں، لیکن بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آزمائشوں کے ساتھ انتظار کرنا صبر پیدا کرتا ہے۔ اور صبر اچھے رویے کے ساتھ انتظار کرنے کی ایک صلاحیت ہے۔ جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا تو وہ اسے دیکھ کر اس کے قدموں میں گر گئی اور کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اور مرتھا نے بھی یہی بات کہی کہ اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو، صرف اس لیے کہ یسوع وہاں نہیں تھا جب آپ نے سوچا کہ اسے ہونا چاہیے تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ابھی یہ سب نہیں کر سکتا۔ سنیں، اے خداوند، اب بہت دیر ہو گئی ہے، تو میرے لیے نہیں آیا، خدا کے لیے کبھی دیر نہیں ہے۔
آپ کو معلوم نہیں ہے کہ خدا کے پاس آپ کے لیے اور کیا کچھ ہے۔ مجھے یہ آیات پسند ہے جہاں لکھا ہے کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئی، خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں ابھی بھی غلطیاں کرتی ہوں، لیکن میں یسوع سے پیار کرتی ہوں۔ میں اسے پیار کرتی ہوں، اور اگر برکت پانے کے لیے صرف اسی ایک اہلیت کی ضرورت ہے تو مجھے یہ کچھ اچھی چیزوں کے لیے قبول ہے۔ جب یسوع نے اسے روتے ہوئے دیکھا اور ان یہودیوں کو بھی جو اس کے ساتھ رو رہے تھے، وہ دل میں نہایت رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا، تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، اے خداوند چل کر دیکھ لے۔ اور یہ بائبل کی مختصر ترین آیت ہے۔ یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ یہ افسردہ ترین آیت بھی ہے۔ وہ اس لیے نہیں رو رہا تھا کیونکہ لازر مر گیا تھا، وہ پہلے سے جانتا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ وہ ان کے ایمان کی کمی کے باعث رو رہا تھا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ رکھیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام پر بھروسہ کریں۔ وہ نہیں چاہتا کہ دنیا جس قدر خراب چیزیں ہمیں دیتی ہے، ہم ان کے خوف میں زندگی بسر کریں۔ ایسی زندگی نہ گزاریں، ہر وقت اداس رہنا اور ہر وقت غصے میں رہ کر اپنی زندگی ضائع نہ کریں۔ یسوع کی خاطر اپنی زندگی سے لطف اٹھائیں۔ میں اپنی زندگی سے کیسے لطف اٹھا سکتی ہوں؟ میرے بہت سے مسائل ہیں، یہی تو اصل بات ہے۔ آپ اپنی زندگی سے لطف اٹھائیں جبکہ خدا آپ کے مسائل حل کر رہا ہے۔ اور یہ بات ابلیس کو پاگل کر دیتی ہے، اور آپ تقریباً محسوس کرتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی سے لطف نہیں اٹھا سکتی، میرے بہت سے مسائل ہیں، لیکن آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہی اصل نقطہ ہے۔ آپ اپنی ساری فکر اس پر ڈال سکتے ہیں کیونکہ اسے آپ کی فکر ہے، اور جب وہ کام کر رہا ہے آپ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غیر ذمہ دار ہیں۔ اے خدا، تو جو کچھ کرنے کو کہے گا کروں گی، جو تو ظاہر کرے گا وہ بھی کروں گی۔ لیکن میں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ میں اپنی زندگی مایوسی میں بسر نہیں کروں گی، اس لیے کہ ابلیس ہر روز ایک نئی مشکل کے ساتھ آ جائے گا۔ یسوع وہاں رویا، بس یہودیوں نے کہا، دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا، کیا یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی اتنا نہ کر سکا کہ یہ آدمی نہ مرتا؟ ہمارے سب سے بڑے سوالات میں سے ہے لفظ کیوں۔ دیکھیں، کیوں مت کہیں، صرف یقین کریں۔ کیا ہوا اگر آج آپ ایک عہد کریں اور کہیں کہ آپ پھر کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ خدایا کیوں؟ کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے؟ بہت سال گزر چکے ہیں جب سے میں نے یہ سوال پوچھا کہ خدایا کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر یہ میرا کام نہیں ہے۔ خدا جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ آپ اس سے کیوں پوچھ کر خود کو مشکل میں نہیں ڈالیں گے، کیونکہ وہ آپ کو کچھ نہیں بتائے گا۔ خدا کے پاس ہر کام کو کرنے کی وجہ موجود ہوتی ہے۔ دیکھیں یوحنا 11:38-44 آیت۔ یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ اور یسوع نے ایسی بات کہی جس کی کوئی منطق نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ پتھر ہٹاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا وہ ایک مردے کو زندہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا؟ انہیں پتھر کو ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ سنیں، میں آج آپ کو ایک سبق دینے لگی ہوں۔ اور آپ میں سے کچھ کی زندگی میں مردہ چیزیں ہیں، اور ان مردہ چیزوں سے اب بو آنے لگی ہے۔ اے خداوند، اسے مرے ہوئے 4 دن ہو گئے ہیں، اگر ہم ابھی پتھر ہٹائیں تو بو آئے گی۔ ہر مرتبہ جب میری زندگی سے بو آتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے اندر مردہ پتھر ہیں جن کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ شاید خدا آپ سے کہہ رہا ہے اس معاف نہ کرنے کے پتھر کو ہٹائیں، پوشیدہ گناہ کے پتھر کو ہٹائیں، اسے سامنے لائیں، مجھ سے اس بارے میں بات کریں، آئیں اس کام کو ختم کریں۔
शायद आप शिफा के लिए खुदा पर ईमान रखे हुए हैं, लेकिन आप अभी गैर सेहतमंद खाने खाते, वर्जिश नहीं करते और अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं। आप मुआवजा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि खुदा मुर्दा जिंदा करे, लेकिन आप पत्थर को नहीं हटाते। ओह, मैं दुआ तो करती हूँ। अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो मैं दूसरों को कलाम सुनाऊंगी। क्या कोई मेरी बात समझ रहा है? क्या कोई जानता है कि मैं आप सबसे क्या कह रही हूं? मुझे याद है जब खुदा ने मुझे बताया कि अब मैं तुम्हारी खिदमत में मजीद कुछ और नहीं कर सकता हूँ, और मैं खुदा की मिन्नत कर रही थी कि मेरी खिदमत मजीद बढ़ाए। उसने कहा, मैं तुम्हारी खिदमत में मजीद कुछ नहीं कर सकता जब तक कि तुम अपने शौहर से बर्ताव ठीक ना करो, जिस तरह से तुम जानती हो कि तुम्हें करना चाहिए। तल्ख कलामी ना करो, अपने शौहर के साथ ताबेदारी का रवैया अपनाओ। ओ, ताबेदारी वाली बात ने तो मुझे खत्म ही कर दिया। आप शायद बिल्कुल नहीं जानते कि इस बात ने मुझे खत्म करके रख दिया, क्योंकि आपको समझने की जरूरत है कि मैंने सारी जिंदगी मर्दों की ज्यादती बर्दाश्त की, और मैंने उन हालात में खुद से अहद कर रखा था कि मुझे कोई नहीं बता सकता कि मुझे अब क्या करना है। जरा गौर करें जी, बाज औकात हम देखते हैं कि पत्थर मौजूद है और हम उसे रखने के लिए दलील पेश करते हैं, और इसकी वजह जो कुछ हमारे साथ हुआ होता है। नहीं, ऐसी बातों के लिए कभी कोई उज़र नहीं हो सकता जिसको करने से खुदा ने आपको मना कर रखा है। ताहम उन्होंने पत्थर को हटाया। उन्हें पत्थर को क्यों हटाना था? क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। वो हमारे लिए सब कुछ नहीं करता। बाज़ औक़ात जब आपको कोई भी मसला होता है और एक चीज आपको खुदा से पूछने की जरूरत है कि ऐ खुदा, क्या कुछ ऐसा काम है जो मुझे करने की जरूरत है? क्या मैंने कोई ऐसा काम किया है? क्या तूने मुझे कुछ सिखाना है? शायद नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि हर मर्तबा ऐसा ही हो, लेकिन शायद कुछ है। शायद आपको मेरी बात का यकीन नहीं। यसू ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बाइस जो आसपास खड़े हैं। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ऐ लाजर, निकल आ। और आज आप में से कुछ को खुदा पुकार रहा है कि अपनी कब्र से बाहर निकल आएं। जानते हैं ये बात नई पैदाइश की अक्कासी करती है। अब असल बात शुरू होती है। एक और बात जिसके ताल्लुक से हम इस कहानी में बात नहीं करते, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यसू ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। आप क्या कहते हैं? क्या लाजर निकल आ, तू नए सिरे से पैदा हुआ है। अब आए अपनी जिंदगी के इस बंधन से आजाद हो। आए उन चीजों से आजाद हो जो आपको रोके हुए हैं। आए कुछ काम करें। रूहुल कुद्दस आज यहाँ कुछ लोगों से कह रहा है, आओ तुम और मैं कुछ काम शुरू करें। सुने, आए इस मामले को खत्म करें। आए ये काम खत्म करें। इससे भागना छोड़ दें, रुक जाएं और खुदा की निजात के काम को देखें जो वो आज के दिन आपके लिए करेगा। सिर्फ चर्च में खड़े होकर और अपने हाथ उठाकर ये गीत ना गाएं, बरकत दे यसू बरकत दे, लेकिन आप अपने तकलीफ पहुंचाने वाले को माफ नहीं करते। अपना कफन उतार फेंकें। अब वक्त है कि ना सिर्फ कब्र से बाहर निकल आएं, बल्कि ये वक्त है कि पत्थरों को हटाना शुरू करें। आमीन। आप में से कितने हैं जो कि दयानतदारी से कह सकते हैं? आप में से कितने हैं जो समझते हैं कि उनकी जिंदगी में पत्थर हैं जिनको हटाने की जरूरत है? जॉयस, ये अच्छा काम है। खुदा ने आपके लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया ताकि आप अपनी जिंदगी से लुत्फअंदोज हो सकें, ना कि सिर्फ उस वक्त जब आप आसमान पर चले जाएं।
यूहन्ना 10:10, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं, जब तक कि ये छलकने ना लग जाए। आमीन। ऐ बाप, मैं आज यहाँ मौजूद उन सब के लिए दुआ करती हूँ जिनकी जिंदगी में कोई पत्थर है जिसे हटाए जाने की जरूरत है, ताकि वो आज की इस इबादत के बाद इसके बारे में भूल ना जाएं। मैं दुआ करती हूँ कि जब वो घर जाएं और रूहुल कुदस से कहें कि वो उनकी जिंदगी में काम करना शुरू करे, ताकि वो खुदा से कहें कि तू उनकी जिंदगी में अपनी मर्जी पूरी करे, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो और चाहे कोई भी कीमत देनी हो। मेरी मदद कर ताकि मैं कहीं तुझसे फिर ना जाऊं। मैं वो बनना चाहती हूँ जो तू चाहता है कि मैं बनूं, और वो करना चाहती हूँ जो तू चाहता है कि करूं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो लोग यहाँ हैं और आपने कभी मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, क्या आप खुदा से बरगश्ता होकर पुरानी तर्ज जिंदगी में वापस चले गए हैं जो आपको नहीं गुजारनी चाहिए? और आज आप अपना हाथ उठाते हुए, जबकि कुछ ही देर में आप ऐसा करेंगे, कि जॉइस, मैं आज मसीह को कबूल करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे गुनाह माफ हो जाएं, और मैं यकीन दहानी चाहती हूँ कि जब मैं मर जाऊंगी तो मैं आसमान पर जाऊंगी। लेकिन मैं सिर्फ यही नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि खुदा मेरी जिंदगी में हो और मैं वही करूं जो खुदा मुझसे चाहता है। मैं आज मसीह को कबूल करना चाहती हूँ। मैं उससे दूर हो गई थी और मैं मुशरिफ बेटे की तरह घर वापस आना चाहती हूँ। ये वक्त घर वापस आने का है। आप अपना हाथ बुलंद करें ताकि मैं देख सकूं कि आप कहाँ हैं। मैं हर तरफ हाथ देखना चाहती हूँ। जी, मैं देख सकती हूँ। आए अब सब मिलकर मेरे साथ ये दुआ करें। ऐ खुदा, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। यसू, मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ। मैं ईमान रखती हूँ कि तूने मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए और मेरी जगह सजा बर्दाश्त की। मैं ईमान रखती हूँ कि तू सलीब पर मर गया और दफन हुआ और 3 दिन के बाद फिर से मुर्दों में से जिंदा हुआ। और मेरा यकीन है कि तू इस वक्त आसमान पर तख्त नशीन है। यसू, मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ। मुझे माफ कर, मुझे निजात दे। मैं अपनी जिंदगी तुझे देती हूँ। मैं जैसी भी हूं मुझे ले और मुझे वो बना दे जो तू मुझे बनाना चाहता है। मैं यकीन रखती हूँ कि मैं निजात पा गई हूँ। मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं। मैं एक नई मखलूक हूँ। अब मैं आसमान की राह पर गामजन हूँ और अब मैं अपने सफर से लुत्फ अंदोज होंगी। आए खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करें।